اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو خیر خواہ مزاج دے کے اس دنیا کے اندر تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ جو خیر خواہی کی تعلیمات ہیں اس کا ایک معنی ہمدردی بھی لیا جا سکتا ہے، اور کسی شخص کے بارے میں اپنے آپ کو نرم کرنا بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کسی کی خیر خواہی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں، اس کو درپیش کسی مسئلے میں اس شخص کے ساتھ تعاون کرنا، اچھے جذبات کا اظہار کرنا اور ہمدردی کا اظہار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب مہاجر ہو کے مدینہ طیبہ آئے تھے، چلتے کاروبار چھوڑ کے آئے تھے، خاندان چھوڑ کے آئے تھے، قبیلے چھوڑ کے آئے تھے، باغات چھوڑ کے آئے تھے، جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے، لیکن اب مہاجر تھے۔ تشالہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے، ککھ جنا تو پارے۔ ظاہر ہے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، مسائل اور طرح کے تھے، لیکن یہاں جب وہ مدینہ طیبہ میں آئے نا تو پھر اہل مدینہ نے نا صرف دروازے نہیں کھولے، دل بھی کھول دیے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بچھا دیں، انہوں نے اس طرح سے استقبال کیا کہ وہ انہیں اپنا دیس سے کہیں بڑھ کر یہ والا دیس اپنا دیس محسوس ہونے لگ گیا۔ اور قرآن مجید نے ان لوگوں کی تعریف کی، کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں شدید محتاجی بھی ہو، خود بڑی بھی ضرورت ہو نا ان انصار مدینہ کو، تو پھر بھی یہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، بھائیوں کو۔ میں اور آپ جس ماحول میں آج وقت گزار رہے ہیں نا، اس ماحول میں دل نرم نہیں ہوتے دوسروں کے لیے۔ ایک تو کام وہ ہے جو میری پہنچ میں نہیں، میں نہیں کر سکتا، لیکن ایک کام وہ ہے جو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں میں کیوں سردردی لوں جی فلانے کی، مجھے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے میں اپنے تعلقات کو خراب کروں؟ میں کوئی ذاتی کام ہوگا تو میں سفارش کروں گا، میں اس بندے کی خاطر سفارش کروں؟ یہ طبیعتوں کی سختی ہے، یہ مزاج کی گھٹن ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں آج کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑی بات ہے جی، فلاں دفتر میں گیا تھا تو وہ آدمی مجھے جاننے والا مل گیا تو اس نے فٹافٹ میرا کام کر دیا۔ تو وہ جس بندے نے آپ کا کام کیا ہے نا، اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اس نے تعلق نبھایا ہے۔ اگر وہ ذمہ داری نبھاتا تو جس کرسی پہ بیٹھا تھا اس کرسی پہ جو بندہ بھی کام کرانے آتا وہ سب کا کرتا، اس کی ڈیوٹی تھی نا وہ کام کرنا۔ آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا با اخلاق ہے، اس سے میرا تعلق تھا تو فٹافٹ وہ بھائی اس نے تعلق نبھایا ہے، ذمہ داری کا احساس، ذمہ داری تو سب کا کام کرنا تھی نا اس کی۔ تو یہ اس کے با اخلاق ہونے کی علامت نہیں ہے، علامت تو یہ تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری پورے طور پہ سر انجام دیتا۔ تو مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرمی پیدا کی جائے، اگر کسی بندے کا کوئی جائز کام ہماری تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو پھر اتنی خود غرضی نہ دکھائی جائے، ورنہ روحانی طور پر طبیعتیں تلخ ہو جائیں گی، گھٹن پیدا ہوگی، دل بندے کا بند ہونے لگے گا۔ اگر وہ کشادگی پیدا کرے نا کہ یار اگر میری وجہ سے ہو سکتا ہے تو میں جلدی کیوں نہ کروں۔ آپ یقین کریں جائز کام لوگوں کے بالکل 100% جائز۔ خاوند کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، سرکاری ملازم تھا، پینشن بچوں کے نام ٹرانسفر ہونی ہے، بیوی عدت میں ہے، ایک 100% جائز کام ہے اور بچوں کو ضرورت ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے بیچارے تھک گئے دفتروں کے چکر لگا لگا کے۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے، بالکل 100% جائز کام ہے، اور جو لوگ اس میں پورا حصہ لے سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا آگے بڑھ سکتے ہیں، نہیں بڑھتے، کام ہی نہیں کرتے سرے سے۔ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہی پیدا نہیں ہوتے، کسی کو صحیح رستہ دکھانا، صحیح سمت رہنمائی کرنا، چلو یہی بتا دینا کہ فلاں جگہ تو چلا جا، تیرا کام اس جگہ سے ہو جائے، صحیح طور پر اسے صحیح طرف گائیڈ کر دینا، اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔
تو پھر اسلام تو خیر خواہی کا نام ہے، اسلام تو بھائی چارے کا نام ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام سے جب حضرت تمیم داری نے پوچھا تھا دین کیا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو یہ مت سمجھ کہ صرف تجھ سے تیری نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا، یا تیرے آداب شریعت جو تو نے اوڑھ رکھے ہیں انہی کے بارے میں ظاہراً سوال ہوگا۔ یہ بھی تو تیری ذمہ داری ہے کہ اگر تو کسی کی ڈیوٹی کر سکتا ہے، کسی کا کوئی کام تیرے سے ہو سکتا ہے، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور بالکل جائز کام میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بیواؤں کے اور یتیموں کے کام کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، یہ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، اس کے الفاظ کی چاشنی اور پھر ان سے پھوٹتی جو ضیاء ہے وہ ذرا دیکھیے گا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ محتاجوں غریبوں کو دیتا ہے، فرمایا جو ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، وہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ چل گیا نا فلانا غریب ہے، تو اس نے کسی امیر سے کہا ہے کہ یار وہ بندہ ذرا غریب ہے، ماڑا ہے۔ کئی دفعہ ڈائریکٹ کوئی آ کے مطالبہ کرے، طلب کرے تو وہ درد نہیں پیدا ہوتا، کوئی سفارش کر دے کہ یار تو ذرا اس کے ساتھ تعاون کر دے، تو بندے کی طبیعت کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی اور وہ زیادہ توجہ کے ساتھ وہ کام کر دیتا ہے۔ یعنی اگر تو تھوڑی سی ان لوگوں کی سفارش کر دے، کسی کو ان کی طرف مائل کر دے، تو رب تجھے اسی طرح اجر دے گا جس طرح تلوار لے کے میدان میں نکلنے والے مجاہد کو اجر عطا فرماتا۔ تو خیر خواہی کرنا، کسی بندے کا کوئی کام، کوئی اس کی تکلیف اگر ہماری وجہ سے دور ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، اسلام نے تیمارداری کا کہا، اسلام نے تعزیت کا کہا، اسلام نے سلام کرنے کا کہا، اسلام نے جنازہ میں شرکت کا کہا، اسلام نے مختلف اوقات میں ہمیں جمع کیا تاکہ ہم ایک دوسرے کے مسائل کو جان سکیں۔ ہمیں باجماعت نماز کو ضروری قرار دیا گیا تاکہ ہم ایک دوسرے کی تکالیف سے آگاہ ہو سکیں۔ ہمیں حج کے موقع پر امت کو جمع کیا گیا تاکہ ملکوں کے ملک ایک دوسرے کے مسائل کو دیکھ سکیں۔ ہمیں مختلف مواقع پر کہا گیا اکٹھے ہو جاؤ، لیکن ہم نے اس کا جو رزلٹ تھا، جو اس کا نتیجہ تھا، جو اس کے فیصلہ کن نتائج تھے، ان پر ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ ایک ترتیب سے گئے اور اسی ترتیب سے اپنے معاملات کو سمیٹا اور واپس لوٹ آئے۔ تو کسی بندے کی اگر کوئی ہمدردی کی جا سکتی ہے، جس شخص کا مال ابو جہل نے دبا لیا تھا، میرے رسول پاک علیہ السلام خود چل کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خود نبی پاک علیہ السلام کا انداز دیکھا کہ حضور کی جھکی ہوئی نظریں اٹھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں اس کے پیسے دیتا ہے کہ نہیں دیتا، قریب کے پیسے دبا لیے۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی حضور سید عالم علیہ السلام کے پڑھائے ہوئے اسباق ہیں۔ اگرچہ یہ تقسیم کار ہے کہ جن کے پاس قوت نافذہ ہے وہ اس کا نفاذ کریں گے، لیکن اگر کسی عام آدمی کے اٹھنے سے بھی کسی کا بھلا ہو سکے تو پھر اسے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر۔ اگر تم ذوق عبادت کا اینڈ تک اس کو دیکھنا چاہو نا، اینڈ تک، تو کہتے ہیں مجھ سے پوچھو کہ وہ اس کی انتہا کیا ہے۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ ان لوگوں کا احترام کرو، یہ جو لوگ تھک گئے ہیں، تکلیف میں آ گئے ہیں۔ تم تھوڑی سی نا، ہمارے گھروں میں ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ایک دوسرے کے خلاف کرنے میں سونا کردار ادا کرتے ہیں، ودیا، لیکن قریب کرنے میں کردار ادا، آپ یقین کریں 2 جملے کہنے سے 2 دل مل جاتے ہیں، بھائیوں میں پیار آ جاتا ہے، محبتیں فروغ پاتی ہیں، قربتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کام مشکل بڑا ہے، ہمیں آتا نہیں۔ ہم وہ والا کام کرتے ہیں جس سے نہ کوئی بڑا اچھا بھلا چل رہا ہوتا ہے سیدھے رستے پہ، لیکن ہم کوئی ایسی بات پھینکتے ہیں کہ جس سے وہ بیچارہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ تو اگر خیر خواہی کی جا سکتی ہے اپنے وسائل میں رہ کر،
آپ کسی بندے کے ساتھ کوئی تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعتکاف بیٹھے تھے۔ ایک شخص مسجد میں آ گیا اور کونے میں نہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ پتہ تو ہمیں چل جاتا ہے نا کہ آج کل کون کس ٹینشن میں ہے، جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں ہمیں خبر تو ہو جاتی ہے۔ تو اس بندے کا بیٹھنا، اس کے تیور، اس کا لہجہ دیکھ کے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کسی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اٹھ کے قریب گئے، میاں کیا بات ہے، پریشان ہو؟ تو وہ تو تڑپ گیا، بے اختیار ہی آنسو بہہ گئے، کہنے لگا مقروض ہوں اور قرض کے بوجھ نے گردن جھکا کے رکھ دی، سخت اذیت میں ہوں، اور جس کے پیسے دینے ہیں وہ سختی کرتا ہے۔ میرا وعدہ پھر قریب آ گیا ہے، لیکن میرے پاس کوئی ایسی صورت نہیں کہ میں اپنا قرض ادا کر سکوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میں سفارش کروں تو کوئی فرق پڑے گا؟ میں تیرے ساتھ چلوں تو وہ نرم پڑے گا؟ اس نے کہا جی بالکل پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شروع میں بتایا آپ کو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھے، مسجد نبوی شریف سے باہر پیر رکھا، جوتے پہننے لگے تو ایک شخص نے کہا حضور آپ تو اعتکاف میں کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں ہوں۔ اور پھر حضور کی قبر انور کی طرف اپنا چہرہ پھیر کے کہنے لگے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم زیادہ دیر نہیں ہوئی، میں نے اس مزار میں لیٹے ہوئے محبوب سے سنا ہے کہ جو اپنے کسی بھائی کی مشکل میں اس کی ایک مشکل دور کر دے گا، اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ کسی کا کوئی بھلا اگر ہم سے ممکن ہے پھر اسے لیٹ نہ کیا جائے، پھر اس پر دیر نہ کی جائے۔